بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 25 ہے، جس کا عنوان ہے سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام۔ یعنی مکمل تفصیلات دیکھیں گے ہم آج کے سبق میں کہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے، اس کا تقابلی جائزہ پیش کریں گے، اس کی خصوصیات اور اس کی خامیاں خوبیاں ساری تفصیل ہم دیکھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے معاشی افکار کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ان کے معاشی افکار میں ہم نے عوام کی فلاح کی ذمہ داری، یعنی معاشی فلاح، معاشی کامیابی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب کے نزدیک یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ معاشی طور پر عوام کو کامیاب کرے۔ ایسے ہی ناجائز ذرائع آمدنی پر پابندی، حکومت کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا انہوں نے کہ جتنے بھی ناجائز ذرائع آمدنی ہیں ان پر پابندی لگائی جائے، اور حکومت اس کی نگرانی کرے کہ کوئی ان میں سے کسی کو اختیار تو نہیں کر رہا، جیسے رشوت وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں۔ ایسے ہی سرمایہ اور محنت کی عادلانہ تقسیم کے حوالے سے ہم نے پچھلے سبق میں گفتگو کی ہے کہ سرمایہ اور محنت دونوں ایک تناسب کے ساتھ چلیں۔ جو تاجر ہے وہ تجارت کرے، جو صنعت و حرفت میں مشغول شخص ہے وہ نئی چیزیں ایجاد کرے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں۔ ایسے ہی عوام میں محنت کی عادت ڈالنا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو محنت کی عادی بنائے، ورنہ حکومت ہی معاشی طور پر کمزور ہو جائے گی۔ جس ملک کی، جس قوم کی عوام محنت نہیں کرتی، لوگ محنت نہیں کرتے، وہ قوم اور وہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ بیت المال کے ناجائز استعمال کی ممانعت، حضرت شاہ صاحب نے بیت المال سے ناجائز طور پر مال استعمال کرنے کی ممانعت کی ہے، جیسا کہ اسلام بھی اس کی ممانعت کرتا ہے۔ معاشی بگاڑ کا اخلاق سے تعلق، یعنی شاہ صاحب کے نزدیک اگر معاشی حالت بگڑ گئی تو پھر اخلاقیات بھی بگڑ جائیں گی۔ تو یہ معاشی اخلاق کا اور معاشی بگاڑ کا اور اخلاق کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایسے ہی خوش آمدی کی مذمت، شاہ صاحب نے بادشاہ کو اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے دربار میں خوش آمدی لوگوں کی نگرانی کرے کہ خوش آمدی اس سے زیادہ مال نہ بٹور لیں۔ ناجائز اور جھوٹی تعریفیں کر کے بادشاہ سے مال بٹورتے ہیں تو اس سے جو عوام ہے اس پر معاشی بوجھ پڑتا ہے، اس پر ٹیکس بڑھانے پڑتے ہیں، چونکہ مال و دولت تو اس صورت میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی حکمرانوں کو عیش پرستی سے منع کیا ہے، اور معیشت کی بربادی کی جو وجوہات ہیں ان کا تذکرہ حضرت شاہ صاحب نے کیا ہے۔ زراعت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور حرمت سود کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے معاشی افکار ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام سے اس کا تقابلی جائزہ کریں گے۔ تو آج کے اس سبق میں پھر ہم سرمایہ کی تعریف دیکھیں گے، سرمایہ دارانہ نظام کا تعارف پڑھیں گے، سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیات پڑھیں گے، سرمایہ دارانہ نظام کی خامیاں کیا ہیں، یعنی اس کی خوبیاں کیا ہیں خصوصیات میں پڑھیں گے، اور خامیاں کیا ہیں یہ دیکھیں گے۔ اور ایسے ہی سرمایہ دارانہ نظام کا اسلامی معاشی نظام سے تقابلی جائزہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو اگرچہ یہ ایک سبق میں ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں، تو اگلے 1 یا 2 یا 3 اسباق میں جہاں تک بھی مکمل ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری آؤٹ لائن یہ ہے، ہماری فہرست یہ ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے سرمایہ کی تعریف پڑھتے ہیں کہ سرمایہ کسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا سرمایہ، انگریزی میں اس کو کیپٹل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، CAPITAL، کیپٹل یعنی سرمایہ۔ اور عربی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو سرمایہ کا جو لفظ ہے یا سرمایہ کا جو عربی میں معنی ہے وہ ہے رأس المال۔ رأس المال کو سرمایہ کہتے ہیں عربی میں، اور انگریزی میں اس کو کیپٹل کہتے ہیں، اور ایسے ہی اردو میں جو ہے اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے سرمایہ۔ اور اردو میں جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں سرمایہ تو عمومی طور پر، یعنی یہ کوئی تعریف نہیں کرنے لگا، عمومی طور پہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر معاشرے میں سرمایہ کے لفظ سے وہ چیزیں مراد لی جاتی ہیں جو کسی انسان کی ذاتی ملکیت میں ہوتی ہیں، جیسے زمین ہے، پلاٹ ہے، اور کسی ادارے کی ملکیت ہو،
کسی گاڑی کی ملکیت ہو، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ذاتی ملکیت میں، ان کو عمومی طور پر عام معاشرے میں جب سرمایہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو ان چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ تو اب ہم سرمایہ کی جو پراپر تعریف ہے، مستقل اس کی تعریف ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ تو معاشیات کے جو ماہرین ہیں، جو معاشیات کے علماء ہیں، ان کے نزدیک سرمایہ اس دولت کو کہا جاتا ہے جس کو مزید نفع حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلا میرے پاس 1000 روپے ہیں، میں نے ان سے کچھ چیزیں خریدی اور ان کو بازار میں فروخت کر دیا۔ اب چیزیں میں نے 1000 روپے کی خریدی اور 1500 کی بازار میں نے وہ فروخت کر دی، تو اب 1000 روپے جو میرے خرچ ہوئے ہیں یہ سرمایہ ہے، یعنی ایسی چیز، ایسا مال، ایسی دولت جس سے مزید نفع کمایا جائے اس کو سرمایہ کہا جاتا ہے۔ یہ ماہرین کے نزدیک اس کی تعریف ہے۔ تو سرمایہ اور دولت میں فرق کیا ہے؟ تو چونکہ بعض چیزیں اس کا متضاد بیان کرنے سے جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو اس لیے میں دولت کو اس کا متضاد کے طور پر پیش کر رہا ہوں تاکہ سرمایہ کی صحیح طریقے سے ہمیں تعریف سمجھ میں آ جائے۔ تو سرمایہ تو ابھی ہم نے دیکھ لیا نا، جس چیز کو نفع لینے کے لیے استعمال کیا جائے اس کو سرمایہ کہتے ہیں، اور دولت کہتے ہیں وہ روپیہ، وہ دولت، وہ پیسہ جو آپ کے پاس موجود ہے اور وہ مزید پیسہ نہیں کما رہا، بس آپ کے پاس رکھا ہوا۔ مثلا مثال سے سمجھ لیں کہ جیسا بھی میں نے مثال دی کہ میرے پاس 1000 روپیہ ہے، اور اگر 1000 روپے کو میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے محفوظ کر کے، تو اس کو دولت کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے مزید انکم نہیں جنریٹ نہیں کی جا رہی، مزید اس سے پیسہ نہیں کمایا جا رہا۔ اور اگر اسی 1000 روپے کو میں کسی کاروبار میں، کسی تجارت میں لگاتا ہوں جہاں سے مجھے نفع آئے گا، تو پھر اس کو دولت نہیں کہیں گے بلکہ اس کو پھر سرمایہ کہیں گے، کیپٹل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ سرمایہ، وہ روپیہ پیسہ جس سے نفع کمایا جائے وہ سرمایہ ہوتا ہے، اور جس کو محفوظ کر کے رکھ لیا جائے، اس سے مزید نفع نہ کمایا جائے، اس کو دولت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے سرمایہ کا لفظ۔ تو جب ہمیں سرمایہ کا لفظ سمجھ میں آ گیا تو اب سرمایہ دارانہ نظام کی تعریف اور اس کا تعارف ہم دیکھتے ہیں۔ تو تعریف پہلے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ماہر معاشیات گزرے ہیں جن کا نام ہے محمد تحسین۔ وہ کہتے ہیں کہ نظام سرمایہ داری، جو انگریزی کے لفظ کیپٹل کا ترجمہ ہے، یہ ایک ایسے نظام کا نام ہے جس میں سرمایہ کو پیدائش دولت کا اہم عامل تسلیم کیا جاتا ہے۔ محنت کی طرح سرمایہ بھی دولت پیدا کرتا ہے، اس لیے وہ محنت اور سرمایہ کے اشتراک سے پیدا شدہ دولت کا محنت کش اور سرمایہ دار دونوں کا حقدار کہلاتا ہے۔ یہ انہوں نے تعریف اپنی کتاب سرمایہ کاری، اشتراکیت اور اسلام میں کی ہے۔ ایسے ہی دوسری تعریف اس کی غلام احمد حریری نے بیان کی ہے کہ دولت کا وہ حصہ جس سے مشین یا خام مال خریدا جا سکے، جو پیدائش دولت کے عمل میں پیداواری صلاحیت رکھتا ہو، سرمایہ کہلاتے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے اسلام کا معاشی نظام، اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو اب مشترک دونوں چیزوں میں، دونوں تعریفات میں یہ ہے کہ دولت کا وہ حصہ جو آپ کو مزید دولت پیدا کر کے دے، جیسے تحسین صاحب نے کہا ہے کہ جی دولت ایسے ہی ہے، ایسے ہی مزید دولت پیدا کرتی ہے جیسے محنت دولت پیدا کرتی ہے۔ جیسے کوئی محنت مزدوری کرتا ہے تو مزید اس کو دولت ملتی ہے، روپیہ پیسہ ملتا ہے، تو ایسے ہی اگر کسی کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ لگا کر مزید پیسہ کما سکتا ہے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کس نظام کو کہا جاتا ہے؟ اس نظام کو کہا جاتا ہے جس میں دولت کا کچھ حصہ لگا کر مزید دولت پیدا کی جائے، اس کو سرمایہ دارانہ نظام کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ملکیت نجی ہوتی ہے، یعنی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، کوئی حکومت کی اور کسی اور کی ملکیت اس میں شامل نہیں ہوتی۔ بالفرض اگر کسی نے زمین خریدی ہے تو وہ اس کی اپنی ملکیت ہوگی، کسی نے کوئی مشین خریدی ہے تو وہ اس کی ذاتی ملکیت ہوگی، کسی نے کوئی گاڑی خریدی ہے تو وہ اس کی ذاتی ملکیت ہوگی، حکومت کی یا کسی اور شخص کی اس میں ملکیت شمار نہیں کی جائے گی۔ تو سرمایہ دارانہ نظام میں ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ پیدائش دولت ہوتی ہے اور پیدائش دولت میں نجی ملکیت ہوتی ہے، اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ولیم ابن لوکس نے سرمایہ داری کی یہ تعریف کی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ایک ایسا معاشی نظام ہے جس میں افراد انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر پیداواری ذرائع بشمول زمین، مالکان حقوق لیے ہوتے ہیں۔ وہ ان ذرائع کو جس طرح چاہیں استعمال
میں لانے کے مکمل طور پر مجاز ہوتے ہیں، یعنی ان کی اپنی ذاتی چیز ہوتی ہے، اس کو مکمل طور پر اجازت ہوتی ہے اپنی ذاتی چیز کی کہ وہ اس کو جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، کسی اور کی ملکیت اس میں نہیں ہوتی۔ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کی تعریف ہے، سرمایہ دارانہ نظام کسے کہا جاتا ہے۔ تو جب کہ ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے تعارف پڑھ لیا، سرمایہ دارانہ نظام کسے کہا جاتا ہے، تو اب ہم سرمایہ دارانہ نظام کی کچھ خصوصیات پر گفتگو کرتے ہیں، کچھ اس کی جو بہتر چیزیں ہیں، جو اس میں خوبیاں کہہ لیں، جو اس میں خوبیاں ہیں، مطلب مناسب لفظ تو نہیں ہے خوبیاں، لیکن بہرحال آپ کہہ لیں کہ جس کی کریکٹرسٹکس اور اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایک خوبی کہہ لیں، ایک خصوصیت اس کی ہے کہ نجی ملکیت کا حق، کیونکہ اس نظام میں نجی ملکیت، پرائیویٹ جو اونرشپ ہے اس کا حق دیا گیا ہے۔ مثلاً جو ذرائع پیداوار ہیں جیسے زمین ہے، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں اور گھر ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ انسان کی اپنی ذاتی ملکیت میں ہوتے ہیں اس نظام کے اندر، کیونکہ دوسرے نظام جو ہیں ہم تقابل میں دیکھیں گے کہ ان میں کچھ نظام ایسے ہیں جو نجی ملکیت کا حق نہیں دیتے۔ وہ نظام کہتے ہیں کہ جی جو بھی پیداواری چیزیں ہیں جو مزید دولت پیدا کرتی ہیں وہ کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ حکومت کی جو ہے ملکیت ہوں گی۔ لیکن جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں دولت، سرمایہ جیسی کوئی بھی چیز، مشین، فیکٹریز، کارخانے، زمین جو آگے مزید دولت پیدا کرتی ہیں وہ انسان کی ذاتی ملکیت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک اس کی خصوصیت ہے۔ اور ایک اور خصوصیت اس کی ہے کہ سرمایہ کا خود مختار مالک انسان ہوتا ہے، یعنی جو اس کی اپنی چیز ہے وہ اس میں کے بارے میں خود مختار ہوتا ہے، اس کو جیسے چاہے استعمال کرے، نفع میں استعمال کرے، نقصان میں استعمال کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو وہ خود مختار مالک ہوتا ہے، جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب ہمارا معاشی نظام میں لکھا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد اس تصور پر تھی کہ انسان سرمایہ کا خود مختار مالک ہے، روزمرہ کی ضروریات کے علاوہ ذرائع پیداوار پر بھی اس کے بے قید ملکیت اور آزادی ہے۔ وہ جس طرح چاہے انہیں استعمال کرے، جس کام میں انہیں چاہے لگائے، جس طریقے سے چاہے نفع میں لگائے اور ان سے نفع حاصل کرے، اپنے تیار شدہ مال کی جو قیمت چاہے لگائے، جتنے آدمیوں سے جن شرائط پر چاہے کام لے، غرض کے اپنے کاروبار کے بارے میں اسے کھلی آزادی ہے اور ریاست اس کی ملکیت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتی، اور انسان ہر طرح سرمایہ کا مالک ہوتا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان سرمایہ کا خود مختار مالک ہوتا ہے، جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، درمیان میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی سرمایہ دارانہ نظام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مال جمع کرنے کی، مال اکٹھا کرنے کی مکمل طور پر آزادی ہوتی ہے۔ انسان جیسے چاہے، جس طریقے سے چاہے مال اکٹھا کر سکتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ جائز طریقے استعمال کرے، ناجائز طریقے استعمال کرے، اس طریقے کی کوئی پابندی نہیں۔ بس سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کھلی اجازت ہے کہ مال جمع کیا جائے، مال اکٹھا کیا جائے، ذرائع کوئی بھی اپنائے جائے، کسی بھی طریقے سے مال جمع کیا جائے۔ تو یہ ایک اس کی خصوصیت ہے۔ آگے ہم تقابل میں دیکھیں گے کہ یہ مطلب خامی بھی ہے ایک طریقے سے اسلام کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو بقیہ اس کی جو خصوصیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سرمایہ کی تعریف پڑھی ہے کہ سرمایہ کا لفظ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی سرمایہ دارانہ نظام کا مختصر سا تعارف پڑھا ہے کچھ ماہرین کی اقوال کی اور ان کی تعریفات کی روشنی میں، ایسے ہی سرمایہ دارانہ نظام کی کچھ خصوصیات پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ بقیہ جو خصوصیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھ لیں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو اس حوالے سے کافی زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو ان سوالات میں سے ایک سوال ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں۔ تو یہ خصوصیات ہم نے شروع کر رکھی ہیں اور اس کی جو خوبیاں ہیں، خامیاں، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ ایسے ہی سرمایہ داری اور اسلام کے معاشی اصولوں کا تقابلی جائزہ پیش کریں، یہ بھی ہم پڑھ لیں گے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا تعارف کرواتے ہوئے تعارف ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کا تقابل اسلامی معاشی نظام سے کریں تو یہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم معاشی اسلامی نظام سے ہم کر لیں گے۔ تو یہ یعنی کہ آج کے سبق میں ہم نے تعارف پڑھا ہے اور اس کی جو خصوصیات ہیں، خصوصیات پر ہم نے گفتگو شروع کی ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 26 میں انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے چلیں گے اور ہمارا یہی عنوان ہوگا کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام
تو آج کا یہ سبق حصہ اول ہے، تو اگلا سبق جو ہے وہ حصہ دوم کہلائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔